وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. مجمع الزوائد حدیث نمبر 17022. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اس جہاں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بن کر تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامان بخشش میں اس کو یوں نظم کرتے ہیں: جوش پہ آیا رحم کا دریا جب سیدنا آدم نے دیا واسطہ اس نور خدا کا مقبول ہوئی یوں توبہ. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ جب حضرت کا جی نہ لگا تنہائی سے گھبرا اٹھا دل جمعی کے لیے حوا خلق کی بے مثل و ہمتا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. حوا سے جب آدم کا عہد مہر درود ہوا آدم سے وہ نور خدا زوجہ کو تفویض ہوا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. پیشانی شیف میں آیا صلبوں رحموں میں ہوتا پیشانی نوح میں آیا پھر ایسے ہی آگے بڑھا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. حضرت نوح نجی اللہ آدم فانی عالم کا یار نہ گر یہ نور ہوتا اس کا سفینہ کب ترتا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جن کو ڈالا گیا ان کا حامی نور ہوا نار کا بکا باغ بنا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. طاہر صلبوں میں ہوتا پاک ارحام میں رہتا ہوا ہونا چاہا جلوہ نما بطن آمینہ میں آیا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. آمینہ نے یہ فرمایا حمل کی کلفت نہ ذرا جتنا کریں از وضع ہوا میں سنتی زیادہ مرحبا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. ماہ اول میں آدم دوسرے میں ادریس افخم تیسرے میں نوح اکرم چوتھے میں خلیل ارحم. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. پانچویں میں اسماعیل چھٹویں میں کلیم جلیل ساتویں میں داؤد جمیل ہشتم میں سلیمان جلیل. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. ماہ ہم حضرت عیسیٰ آئے مجھ کو مجدہ دیا اس مولود مبارک کا اور روح اللہ نے بھی کہا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. سن لو جب یہ نور خدا پیدا ہو تو تم اس کا نام پاک احمد رکھنا. صلی علیہ دائما. لا الہ الا اللہ
آمنا برسول اللہ، اور کسی نے یہ بھی کہا خواب میں مجھ سے، آمینہ پیٹ میں تیرے امت کا سردار ہے اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ آج ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا پورا نام ہے عمر بن خطاب، کنیت ابو حفص، ان کی شہزادی حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں۔ صدیق اکبر کے بعد ان کا سب سے عالی رتبہ ہے۔ واقعہ فیل ہونے کے 13 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ قریش کے اشراف میں سے ہیں، آپ متمم الاربعین ہیں، یعنی 40 کے عدد کو پورا کرنے والے اسلام لانے میں 40ویں نمبر پر ہیں۔ سابقین اولین 10 مبشرہ بالجنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان لانے کے لیے دعا مانگی، یا رب عز و جل اسلام کو خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غلبہ قوت عطا فرما۔ اہل آسمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی خوشیاں مناتے، آسمان کے فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توقیر کرتے ہیں، زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور ان کا خادم ہوں۔ آپ کے قبول اسلام پر مسلمانوں نے اعلانیہ عبادت شروع کر دی تھی۔ بہت خوف خدا والے اس قدر کثرت سے اللہ کے خوف سے روتے کہ آپ کے رخساروں پر رونے کی وجہ سے 2 سیاہ لکیریں بن گئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور بہت آپ کی کرامات، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے کرامات فاروق اعظم، اس میں پڑھی، بہت فضائل ہیں آپ کے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، غیظ المنافقین، متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو یہ اشعار کہے، سبحان اللہ۔ سنیے، الحمدللہ ذی المن الذی وجبت لہ علینا ایاد ما لها غیر، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو احسان فرمانے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر وہ احسانات ہوئے جن کا کوئی بدل نہیں۔ وَقَدْ بَدَأْنَا فَكَذَّبْنَا فَقَالَ لَنَا صَدَقَ الْحَدِيثَ نَبِيُّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تبلیغ کا آغاز کیا تو ہم نے اس کو جھٹلایا، تو خبر رکھنے والے نبی نے ہم سے سچی بات کہی۔ وَقَدْ ظَلَمْتُ ابْنَةَ الْخَطَّابِ ثُمَّ هَدَى ربی عشیۃً قالوا قد صبا عمر۔ عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے بنت خطاب پر زیادتی کی، یعنی اپنی بہن پر، پھر میرے رب عز و جل نے اس شام کو مجھے ہدایت دی جب لوگوں نے کہا کہ عمر آبائی دین سے نکل گیا ہے۔ وقد ندمت علی ما کان من زلل بظلمها حین تطلع عندها الصور، اور بے شک جو مجھ سے ان پر ظلم کر کے خطا ہوئی مجھے اس پر شرمندگی ہے، اس وقت جب کہ ان کے پاس قرآن کی سورتوں کی تلاوت ہو رہی تھی۔ لما دعت ربها ذا العرش جاہدة والدمع من عینها عجلان یبتدر، پھر جب اس نے دل سوزی سے اپنے رب عز و جل کو پکارا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بڑی تیزی سے رواں تھے۔ ایقنت ان الذی تدعوه خالقها فکاد تسبقنی من عبرۃ درر، مجھے یقین ہو گیا کہ جسے وہ پکار رہی ہے، یعنی آپ کی بہن، وہی اس کا خالق ہے، قریب تھا کہ خون آنسو سے زیادہ ہو جاتا۔ فقلت، تو میں نے کہا، اشہد ان اللہ خالقنا
تو میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمارا خالق ہے، وَأَنَّ أَحْمَدَ فِينَا الْيَوْمَ مُشْتَهِرُ، اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان مشہور و متعارف ہیں۔ نبی صدق اتا بالغ من ثقت وافل امانت ما فی عودہ خبر، وہ سچے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مستند دلیل اور برہان لائے، اور وہ امانت دار ہیں، ان کے وعدے کمزور نہیں۔ یہ اشعار سیرت ابن اسحاق میں لکھے ہیں، اور بھی اشعار ہیں آپ کے، یہ کچھ میں نے عرض کیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی قبول اسلام پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کا بیان کیا، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے قبول اسلام کا سبب بنا، کہ آپ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا، تو اس پر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، وہ روئیں تو ان کا دل پسیج گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی اس کا اثر ظاہر ہوا، اور سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی کہا اپنے کلام میں، بے شک وہ سچے نبی ہیں اور وہ امانت دار ہیں، بے شک وہ امانت دار ہیں، صادق الوعد الامین، اور ان کے وعدے کمزور نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ وفا کرتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ آپ خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ ایک دفعہ ابو سفیان، ابو جہل، ولید، نظر وغیرہ ہم کفار یہ جمع ہوئے، اتفاقاً انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی تلاوت سنی۔ لوگوں نے نظر سے پوچھا حضور کیا کہتے ہیں؟ وہ بولا زبان ہلاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں، استغفر اللہ۔ میری طرح ابو سفیان بولے اسلام لانے سے قبل کہ مجھے تو ان کی باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچ اور وعدہ پورا کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ سچی بات سکھاتے اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ ہمارا خالق ہے، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مشہور و متعارف ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام ذاتی ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی تو آپ کا نام پاک احمد بتایا۔ اور سنیے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، سورہ صف پارہ 28 اور آیت نمبر ہے 6، ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ تفسیر نور العرفان۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ کی بشارت دی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہ آیا۔ یہ بھی معلوم ہوا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے. تفسیر نور العرفان. خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے 570 برس بعد ہوئی. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد اس لیے فرمایا کہ قیامت میں لیوائے حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور تھے. عالم اجسام میں محمد کے نام سے معروف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. مزید لکھتے ہیں مفتی صاحب، خیال رہے کہ ساری حمدیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں اور اللہ تعالی محمود، کیونکہ رب تعالی عالم کا محمود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محمد ہیں، رب کی حمد زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کتنا پیارا محبوب عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا نبی ہے. سبحان اللہ، جس کی امت میں سارے نبی بھی داخل ہیں. جھوم کر کہیے محمد کی آمد مرحبا، احمد کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء